کوئٹہ لیے چلتے ہیں جہاں بلاول بھٹو زرداری تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ آرٹک کے بعد پاکستان موجود، تو ہمیں ایک پاکستان کا جو نقصان ہوگا موسمی تبدیلی کی وجہ سے، جو کہ آپ کا اور میرا اس میں حصہ نہیں ہے، یہ امیر مالک نے اپنے ترقی میں جو انڈسٹریلائزیشن کیا اس کا نتیجہ میں ہو رہا ہے، اس کو اب ہمیں انٹرنیشنل فورم دنیا کو سمجھانا ہے کہ بالکل صحیح آپ انٹارکٹیکا کا جو بھی وائلڈ لائف ہوں گے ان کو بھی پروٹیکٹ کرے، مگر اس ملک میں 250 ملین لوگ بستے ہیں۔ اگر آپ کا پریڈکشن صحیح ہے تو پہلے ہم یہ سیلاب میں ڈوبیں گے ایک کے بعد ایک، اور پھر اس کے بعد ہم پیاس کی وجہ سے ہمارے عوام کو تکلیف ہوگا۔ تو ہمیں ایک تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ چیلنج ہے، باقی آپس میں اختلافات ہے، سیاست ہے، مگر یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس کا سب سے بڑا امپیکٹ ہمارے عوام اور اس میں سے آپ کا بلوچستان کا، آپ کا سندھ کے عوام کو ہوگا۔ اب ہمیں اس چیز کو سامنے نظر رکھتے ہوئے دن رات محنت کرنا پڑے گا، اپنا پورا ڈیولپمنٹ پلان کو چینج کرنا پڑے گا، جس سے ہم پاکستان کا انفراسٹرکچر کو اس آنے والے تباہی کا، اس آنے والے نقصان کو سامنے رکھتے ہوئے اس لحاظ سے ہم تیاری کریں۔ ایک تو یہ بہت مشکل ٹاسک ہوگا، ایک بڑا امتحان ہوگا ہمارے لیے، مگر ہر کرائسس میں ایک اپرچونٹی ہے، اور اس کرائسس میں وہ اپرچونٹی ہے کہ جو پسماندہ علاقے سب سے زیادہ متاثر ہیں، ہمیں گرین انفراسٹرکچر بناتے ہوئے، آپ کا رین واٹر ڈیمز بنانے کے لیے، آپ کا اریگیشن نظام کو بہتر کرنے کے لیے، آپ کے جو بلڈنگز ہیں ان کو فلڈ ریزسٹنٹ، یا آپ کے جو گھر ہو، اسکول ہو، جہاں اس کے لیے پھر ہمیں انویسٹ کرنا پڑے۔ جب ہم اس چیز کے لیے انویسٹ کریں گے، وہ بھی پسماندہ علاقے میں انویسٹ کریں گے، تو ہم نہ صرف اپنا مستقبل کا تیاری کر رہے ہیں، بندوبست کر رہے ہیں، مگر مقامی لوگوں کو انشاءاللہ تعالی اس سے ہم روزگار بھی پہنچائیں گے۔ پوری دنیا، خاص طور پہ جو ویسٹرن دنیا ہے، ان کا وہ اس ریجن سے ان کا دلچسپی شاید اٹھ چکا ہے، مگر اس ایشو پہ ہم پارٹنرشپ بنا سکتے ہیں۔ اس ایشو پہ ہم یورپ کے ساتھ بھی، ویسٹ کے ساتھ بھی، چین کے ساتھ بھی پارٹنرشپ بھی کروا سکتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے یہ ڈیولپمنٹ جو ہمارے لیے ضروری ہے، جس میں ہم اپنے پسماندہ علاقے میں ترقی لے آ سکتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے یہ کام کر سکتے ہیں۔ میں نے سیلاب کے دوران ان دنوں میں جب لوگ کہہ رہے تھے کہ پاکستان آئسولیٹڈ ہے، دنیا جنگ میں ہے، چاہے افغانستان سے بھاگ رہے ہیں یا یوکرین میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ کی طرف تو دیکھیں گے نہیں، اور ہم نے دیکھا کس طریقے سے تب بھی پوری دنیا پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے $10 ارب انویسٹ کرنے کے لیے تیار تھے۔ افسوس کے ساتھ ہمارے اپنے صوبائی حکومتیں اور ہمارے اپنے جو پلاننگ کے وزارتیں وفاق میں ہیں، ان کا وہ دلچسپی نہیں تھا، ان کا وہ سیریسنس نہیں تھا کہ ہم اس کرائسس کو مگر ساتھ ساتھ ایک موقع کا فائدے اٹھاتے ہوئے اپنے عوام کو ریلیف پہنچا سکے۔ اور بہت افسوس کی بات ہے کہ اتنا ایفرٹ ہونے کے باوجود آج بھی، چاہے وہ بلوچستان کے ہو، چاہے وہ سندھ کے ہو، چاہے وہ جنوبی پنجاب کے ہو، چاہے وہ جنوبی پختونخوا کے ہو، جو سیلاب متاثرین ہیں، ان کا جو نقصان ہوا ہے اس کا ہم ان کو we haven't been able to address their issues۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈویبل ہے۔ میں آپ کو ایک دو ایگزامپلس دینا چاہوں گا کہ کس طریقے سے ہم نہ صرف ہمارا اپنا موسمی تبدیلی سے انفراسٹرکچر بہتر کر سکیں گے، مگر اپنے لوگوں کو روزگار بھی دلوا سکتے ہیں۔ ایک کانسیپٹ ہے جو کہ ایک انرجی کا بحران، خاص طور پہ آپ کے ہاں بلوچستان میں، مگر پاکستان بھر میں اپنے
دوستوں کو سنتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ نیاز صاحب نے جب وہ تیسری دفعہ وزیر اعظم بنا تو اس نے پاکستان میں جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ختم کیا تھا، اور اب پتہ نہیں کہاں سے یہ لوڈ شیڈنگ آیا. جب بھی میں یہ الفاظ سنتا ہوں تو میں سوچتا ہوں یہ کون سا پاکستان ہے جہاں 12 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہا تھا، چاہے وہ 2013 ہو، چاہے وہ 2018 ہو، چاہے وہ 2023 ہو. اس کا مسئلہ اگر ہم نے حل کرنا ہے، خاص طور پہ ان علاقے جہاں جو نیشنل فریم ورک کا یا نیشنل نیریٹو سے آؤٹ ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی میرے ذہن میں 2 منصوبے ہیں جس سے ہم اس ایشو کو عام آدمی کے لیے ریلیف پہنچا سکیں گے. ایک تو میرا بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں سندھ. اگر ہم نے تھرڈ کورس کا انیشیٹو لیا ہے، وہ کامیاب بھی ہوا ہے، وہ ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اگر میرا حکومت سندھ میں بنے گا، بلوچستان میں بنے گا، وفاق میں بنے ہیں، دوسرے صوبے میں بنے، تو ایک ہمارا منصوبہ یہ ہوگا کہ ہر ڈسٹرکٹ میں ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو گرین انرجی پارکس بنائیں گے، جہاں زمین حکومت دے گا، وہ حکومت کا شیئر ہوگا، پھر پرائیویٹ کمپنیز یا دوسرے ملک سے جو اس کام میں ہوتے ہیں، چاہے وہ سولر، جہاں سولر موجود ہے، چاہے ونڈ، جہاں ہمارا ونڈ پوٹینشل موجود ہے، اس طریقے سے وہ لوکلی بجلی انرجی پیدا کریں گے اور لوکلی مقامی لوگوں کو سستا پرائس پہ وہی بجلی انشاءاللہ تعالی پہنچائیں گے. دوسرا، ہم چاہتے ہیں کہ خاص طور پہ وہ لوگ جن کا حق بنتا ہے، جو اس بریکٹ میں آ جاتا ہے، ہم ان کو 200-300 یونٹ تک مفت بجلی پہنچانا چاہیں گے. تو اس کو جو میں یہ پیپکو سیپکو سے بالکل ہی میرا امید نہیں ہے کہ اس سے اگر میں نے آپ کو بجلی پہنچانا ہے وہ پہنچا سکیں گے. تو میں نے کچھ اور سوچا ہے. ہم نے سندھ میں ہمارے ہاں مینگرووز ہوتے ہیں، آپ کے یہاں شاید ہوں گے، جو نیچرلی بہت بڑا، وہ کاربن کو بھی ایبزارب بھی کرتے ہیں، کوسٹ لائن کے لیے اچھے ہوتے ہیں. تو ہم نے سب سے زیادہ وہ ری پلانٹ کیا ہے وہ مینگرووز، اور ایک کاربن کریڈٹ کی کانسیپٹ ہے، وہ ایک موسمی تبدیلی کی ترقی کے حوالے سے، کہ جو ممالک کاربن ایکسس میں پروڈیوس کرتے ہیں وہ پھر کاربن کریڈٹس خرید سکتے ہیں، یا آپ جہاں جیسے ہم نے مینگروو کے درخت پلانٹ کر کے کاربن کریڈٹس بنائے، اور وہ کاربن کریڈٹس بیچ کے سندھ کے لیے $20 ملین صرف یہ پودے پلانٹ کرتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم اسی ماڈل کو انشاءاللہ تعالی، اسی ماڈل کو ہم اپنے گھر کو سولرائز کرنے کے لیے اسی فائنینشل ماڈل کو لے کے چلیں گے، اور ہم سبسڈائز ریٹ پہ یا کوشش ہوگا کہ کم سے کم اف ناٹ مفت فار دا ڈیزرونگ پیپل، ہم سولر کا جو سپورٹ ہے، جو سولر کی سہولتیں ہیں وہ فراہم کریں گے، اور پھر وہ کاربن کریڈٹس کو ہم بیچیں گے انٹرنیشنل مارکیٹ پہ، اور اسی سے اس سلسلہ کو ہم فنڈ کریں گے، جس سے ہم انشاءاللہ تعالی بلوچستان کو ان جگہ میں جہاں بجلی نہیں پہنچتا، جہاں انرجی نہیں ہے، اسی طریقے سے چاہے ہمارا انرجی پارک ہو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے نام سے، یا کاربن کریڈٹ پہ جو ہم غریبوں کے گھر پہ یہ سولر پینلز لگوا کے ان کا انرجی نیڈز میٹ کریں گے. اس طریقے سے میں چاہتا ہوں کہ ہم لوکل سولوشنز نکالیں، اور اگر ہمیں لوکل سولوشنز نکالنا ہے تو اسلام آباد سے ہمیں جتنا دور رہ سکتے ہیں رہنا پڑے گا، آپ کے پاس آنا پڑے گا، آپ سے مشورہ کرنا پڑے گا، آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے. تو آپ بتائیں گے کہ پانی کی کمی، آپ بتائیں گے کہ گیس نہ ہونا، بجلی نہ ہونا،
اور اس کے مطابق ہمیں یہ ملک چلانا پڑے گا، ورنہ جس طریقے سے چلتا آ رہا ہے اس طریقے سے دیر تک ہم یہ سلسلہ نہیں چلا سکیں۔ احساس محرومی بلوچستان میں ہے، احساس محرومی سندھ میں ہے، احساس محرومی پختونخوا میں ہے، اور میں آپ کو بتاؤں پنجاب کے عوام میں بھی احساس محرومی ہے۔ ہمیں اب سوچنا پڑے گا کہ کب یہ جو ایک پرانا تقسیم، نفرت، انا کی سیاست جو اس حد تک بھر چکا ہے کہ آپس کی لڑائیوں کے علاوہ نہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں، نہ پاکستان کی وفاقی حکومت، نہ پاکستان کی صوبائی حکومتیں کے پاس، یا ہمارے جو انصاف کے ادارے ہیں نہ ان کے پاس، یہ آپس کی لڑائیاں کے علاوہ کسی کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان کے عوام کی تکلیف میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ وہ پاکستان کے جو حکومتیں ہیں ان سے ان کا اعتماد اٹھ رہا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم ساتھ مل کے جدوجہد کر کے وہ ہمیں اعتماد بحال کرنا پڑے گا، وہ امید دلوانا پڑے گا کہ نہیں، ہم ان کے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں۔ اگر ہم فیل ہوئے، مطلب ہم جمہوری سیاسی جماعتیں فیل ہوئے، تو کوئی اور قوت ہمارا جگہ لے گا، اور وہ ہمارا ملک کے لیے، ہمارا ریجن کے لیے وہ بہت ہی نقصان دہ ہوگا۔ میں آپ سب کا بہت ہی شکر گزار ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی الیکشنز میں تو مقابلہ ہوگا، الیکشن کے بعد ہم سب آپس میں بیٹھیں گے اور بیٹھ کے اسلام آباد کے مسائل بعد میں، کوئٹہ، کراچی اور لاہور کے مسائل بھی بعد میں، ہم پہلے اپنے مقامی جو ایشوز ہیں، جو بریڈ اینڈ بٹر ایشوز ہیں، جس کی سب سے زیادہ تکلیف ہمارے وہاں کے، ان کو ہم پرائیورٹی دیں۔ آپ سب کا بہت ہی شکریہ، تھینک یو۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کوئٹہ میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ اسلام آباد میں بیٹھے بابو کو مسائل کا نہیں معلوم۔